اپوزیشن پارٹی اور سول سوسائٹی کی سخت مخالفت کے باوجود اس حکومت نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر دونوں ایوانوں میں اس بل کو پاس کرا لیا ہے۔ مسلمان پہلے ہی اس بل کو ریجیکٹ کر چکا ہے اور آج بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس قانون کو پیروں تلے رونجتا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 کی منظوری یہ جمہوریت پر بدنما داغ ہے اور کلنک ہے۔ یہ ملک کے اندر منافرت پیدا کرنے والی ہے۔ یہ سرکار ہندو مسلم کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتی ہے جس سے ملک کے اندر مسلمان برادران وطن یہ ذات پات میں الجھتے رہیں اور یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے رہیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے راستے پر چل کر اقتدار کی کرسی پر برقرار رہیں گے۔ تاریخ میں معلوم نہیں ہے، نمرود ظلم کے راستے پر چلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون ظلم کے راستے پر چلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اور ایسے ہی جو بھی ظلم کے راستے پر چلتا ہے اور وہ ملک کے اندر رہنے والے اپنے رعایا پر ظلم کرتا ہے، پھر اس کا ایک دن خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ ظالم کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچ کر رہنا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 ہم اس کو مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس قانون کو پیروں تلے رونجتے ہیں۔ مدارس کی، مساجد کی، قبرستان اور عیدگاہوں کی اور گردواروں اور چرچ کی ان حفاظت کے لیے انشاءاللہ قدم بڑھاتا رہے۔ مسلمان تمہاری گولیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، مسلمان تمہارے جیلوں کی ڈالنے کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی لیکن مسلمانوں کے سینے کم نہیں پڑنے والے۔ انشاءاللہ ہمارے اکابرین جیسی آواز دیں گے، لیکن ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں خود اپنا کوئی قدم مت بڑھاؤ، ہم اپنے اکابرین کے اعلان کا ہم انتظار کریں، جیسے ہی وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ میدان میں کودیں گے۔ جیل بھرو تحریک چلائیں گے تو ہم چلائیں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ خود سے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ طاقت اجتماعیت کو برقرار رکھو، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر چلیں گے انشاءاللہ، پھر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود یہ اندھی بہری سرکار اپنی غرور میں چور ہو کر انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس بل کو منظور کرایا ہے۔ اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ ان سے حکومت کو چھین لے، اللہ انہیں حکومت کے عہدوں سے معزول کرے۔ ہم دعا بھی کرتے رہیں گے، اور جو ہمیں جمہوریت نے، جو یہاں کے قانون نے جو ہمیں ادھیکار دیا ہے، اس کو استعمال کر کے ہم انشاءاللہ اس قانون کی مرتے دم تک مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے قوم نہیں ہیں، تمہاری گولیوں سے اور جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مرتے دم تک اس قانون کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ سرکار ہماری مساجدوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو یہ سب اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، بلکہ کروڑوں زمین پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے، وقف کو برباد کرنے چاہتی ہے۔ الحمدللہ کچھ ہمارے اپوزیشن لیڈرز نے بہترین پارلیمنٹ کے اندر بہترین اسپیچ کی اور بہترین ترجمانی کی بورڈ کی، وہ قابل مبارکباد ہے۔
لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک کہاوت ہے، وہ سچی ثابت ہو رہی ہے کہ سرکار کسی کی سننے نہیں چاہتی۔ انشاءاللہ جیسے ہمارے اکابرین ہمیں بتائیں گے، ہم اس کی ہدایت کے مطابق چلیں گے۔ خود سے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے، دعا کرتے رہیے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھبرایا نہیں کرتا، اس رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل رکھیں گے، کامیابی ہمارے ہی قدم چومے گی۔ ظلم زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، یاد رکھو ہمیشہ اللہ حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کی، اللہ نے اپنے حبیب کی پرورش کفار کے ان ظالم و جابر اور جاہل قوم کے درمیان کی، اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی۔ تو حق کا پروان ہمیشہ مخالف فضاؤں میں ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ انقلاب لائے گا، اور آواز جب اٹھے گی ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر شہر سے، ہر کلیوں سے، انشاءاللہ ایک انقلاب اور ایک تاریخ رقم ہوگی، اور یہ ظالم اٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے۔ ظلم زیادہ دیر ٹکے گا نہیں، اور ظالم کو اپنے ظلم کا انجام تک پہنچنا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چل کر ہم انشاءاللہ، وہ کہیں گے میدان میں کودو تو کودیں گے، وہ کہیں گے پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹیں گے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی قدم ہمیں نہیں اٹھانا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات بڑا نقصان ہوتا ہے، اس بے ترتیب نہیں، منظم تحریک چلے گی انشاءاللہ، اور کامیاب تحریک چلے گی، ایک تاریخ رقم ہوگی اس ملک ہندوستان کے اندر۔ اور یہ جو سرکار نے جو حرکت کی ہے مضمون، انشاءاللہ اس کو بھی تاریخ کے سیاہ پنوں میں لکھا جائے گا، اور آنے والی پیڑھی کبھی انہیں معاف نہیں کرے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے تھے، وہ بھی آج بے نقاب ہو گئے، قوم انہیں بھی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، پہلے دن سے کر رہے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بل کو ریجیکٹ کرے، اور اس بل کو کہ نفاذ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ یہ جمہوریت پر سب سے بڑا بدنما داغ ہے۔